بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات کی تھی بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے۔ اس کی کنفرمیشن بھی آ چکی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گور، ان کی طرف سے بھی یہ چیز سامنے آ چکی ہے۔ پھر آج سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ تک چیزیں پہنچی بھی ہوں گی سوشل میڈیا کے تھرو، کہ ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ۔ کتنی دیر یہ ملاقات رہی، کب؟ کیونکہ میڈیا جو بات کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے شاید کوئی بات ہوئی خان صاحب سے یا کوئی ملاقات ہوئی، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایگزیکٹ ان کے آپس میں جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور خان صاحب نے روٹین سے ہٹ کے جواب دیا اس بار، کیونکہ خان صاحب پہلے اگر ان سے کوئی بات کی جاتی تھی ان کی رہائی کے حوالے سے یا کسی بھی اس معاملے پہ، تو وہ شاید انکار کر دیتے تھے، لیکن اس بار ان کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ عادل عباسی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عادل بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے جو دوسری بڑی خبر ہے اس کی طرف جانے سے پہلے، بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایک ولاگ میں، تو وہ کنفرمیشن تقریباً بیرسٹر گور کی طرف سے بھی آ چکی ہے۔ بتائیے گا وہ پوری خبر کیا، اور کیا بشرا بی بی کی رہائی ہونے لگی ہے؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر جو ہے جب لاہور گئے تھے تو بیرسٹر گوہر سے یہ سوال ہوا تھا، ٹویٹ سے ہوئی تھی، ٹی وی پہ بیپر چلے تھے کہ بیرسٹر گوہر وہاں پہ نورین خان نیازی سے ملے ہیں، عمران خان کی بہن ہیں۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر کوٹ لکھپت جیل گئے ہیں، وہاں پہ اسیران سے ملے ہیں، پارٹی کی سینئر قیادت ہے، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان سے ملے ہیں اور ان کو بھی پیغام پہنچایا ہے۔ جو مذاکرات کا فرسٹ راؤنڈ بیرسٹر گوہر اسلام آباد میں بھگت کے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کا پیغام پہنچایا، تو بیرسٹر گوہر نے وہاں پہ تردید کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا بھائی نہیں، اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور میں لاہور تو ویسے ہی وکلا سے ملنے آیا، اور یہاں پہ پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جو ہے وہ یہاں پہ فوتگیاں ہوئی تھی، تو ان کی اظہار تعزیت کے لیے ان کی فیملی سے یہاں پہ آیا ہوں، لیکن میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ کل اڈیالہ جیل کے بعد بیرسٹر گور سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی واقعی میری ملاقات ہوئی ہے، میں اسیران سے ملنے کوٹ لکھپت جیل گیا ہوں، میری نورین نیازی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیرسٹر گوہر بشرا بی بی کی رہائی میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ کیا آپ رہائی میں کردار ادا کر رہے ہیں، آپ رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوششیں جاری ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر بشرا بی بی کو انصاف دلوانے میں یا رہائی کروانے میں یا اڈیالہ جیل سے ان کی جان چھڑوانے میں جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے عام پیش رفت ہونی تھی۔ آج القادر کیس کی سماعت تھی، مگر اسلام آباد میں چونکہ لاک ڈاؤن ہے، عدالتیں بند ہیں، تو آج اس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ مگر جب بھی آنے والے دنوں میں یہ سماعت ہوگی تو بشرا بی بی کو 1 سے 2 3 مطلب بہت جلد عدالت سے ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس وہ واحد کیس ہے جس میں بشرا بی بی اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ تو بشرا بی بی اس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے اور دوسری جانب سے ڈیل بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، اور جو ایک ڈیل آفر کی گئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ انہیں کہا گیا کوئی سخت زبان استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، کوئی نرم گوشہ اختیار کیا جائے، کوئی بات چیت کرنے کی بات کی جائے، ٹیبل پہ آنے کی بات کی جائے، تو وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، جو سیکنڈ خبر ہے اس پہلے میں خبر شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کا تجزیہ لوں گا۔ خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر چلی، سنر نیوز کے ایک رپورٹر ہیں پشاور سے، انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی کہ جی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی 1.5 ہفتہ پہلے، کیونکہ یہ 3 سے 4 دن پہلے بتائے جا رہے ہیں، اس میں صداقت نہیں ہے، بلکہ 1.5 ہفتہ پہلے خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کتنی دیر رہی؟ یہ ملاقات تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 40 منٹ یہ ملاقات رہی۔ علی امین صاحب نے ظاہر شکوے بھی کیے اپنے حوالے سے، لیکن سب سے اہم خبر کہ جب علی امین نے ان سے بات کی کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں، پوری دنیا پاکستان آ رہی ہے جا رہی ہے، تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ بات کرنے سے مراد ریلیف کے حوالے سے یا ریلیز کے حوالے سے کوئی بات بڑے لیول پہ کی جا سکتی ہے، تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی، جو میرے سورسز نے کنفرم کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے وقت دو، لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا، اور کیونکہ وہ مشرقی مرد ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی میں نہیں بولوں گا، یا وہ خاموش رہے، تو خاموشی کو بھی یہاں آپ کو پتا ہے کہ ہاں ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سردار صاحب وہاں پہ خان صاحب علیمہ خان سے زیادہ جو اعتماد کرتے ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہ بشرا بی بی ہے۔ بشرا بی بی سے کل بھی ملاقات ہوئی ہے، جو لاسٹ ٹیوزڈے تھا اس میں بھی ملاقات ہوئی تھی۔ خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب وہاں پہ خاموش رہنے کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ خان صاحب بشرا بی بی سے اس پہ ڈسکس کریں گے، اور خان صاحب کو بشرا بی بی سے ڈسکشن کرنے کے لیے کل ملاقات کروائی گئی ہے۔ تو یہ اس بات کی کڑی ہے کہ خان صاحب جب جواب دیں گے تو بشرا بی بی اور خان صاحب دونوں میں سے جو بھی مذاکراتی وفد کو جواب دے گا، ان دونوں میں سے کسی نے بھی جواب دیا
تو وہ جواب آخری تصور ہوگا اور ختمی تصور ہوگا. اچھا علی امین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، یہ تو سب نے ظاہر ہے اس پہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں. علی امین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، علی امین صاحب نے پھر یہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ کیا میں ان سب سے بہتر نہیں تھا. یہ کہتے ہیں کہ وہی ان کا جو کوٹیشن ہے میں اس کو ان کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں ان سے بہتر نہیں تھا، اور خان صاحب نے اس پہ بھی خاموشی اختیار کی. اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ 40 منٹ میں خالی یہی باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن بہت سی اور بھی باتیں تھیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اصل مین جو کریم تھی پوری اس کنورسیشن کی وہ یہی تھی کہ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم بات شروع کریں، خان صاحب نے اس پہ خاموشی اختیار کی. دوسری ان سے پوچھا گیا اس حوالے سے کہ جی میں ان سے بہتر نہیں تھا. ظاہر ان کا شکوہ یہی ہوگا نا کہ سہیل افریدی کیا کر رہا ہے، باقی پارٹی کیا کر رہی ہے، میں تو ان کیونکہ سے علی بہتر امین گنڈا پور وہ واحد وزیر اعلیٰ تھا جس نے 26 نومبر کیا، جس نے 4 اکتوبر کیا، جس نے پشاور میں جلسے جلوس کیا، جس نے 9 مئی کے تمام قیدیوں کی جو ہے وہ بیل کروائی، ان میں جو ان کو ضمانتی مچلکے تھے وہ جمع پیسے کروائے. اپنے کہتے ہیں جیب سے جمع 26 کروائے. نومبر کو جتنے قید ہوئے تھے، قیدین کے پریزنر تھے، ان سب کی بیل کروانے میں علی امین گنڈا پور پیش تھے. وہ پیسہ انہوں نے کے پی گورنمنٹ کے فنڈ سے لگایا یا اپنی جیب سے لگایا، لیکن علی امین گنڈا پور میں نے پارٹی کارکنان کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ اس کی خاصیت تھی. تو شاید اسی لیے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کے کارکنان کے ساتھ تو میں کھڑا تھا. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ علی امین صاحب نے پہلے بھی بارہا کوشش کی کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کرے. تو کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر گڑھے پہ گڑھا ہے، وہی بات ہے کہ کوئی ایک آتا ہے اس میں گرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس میں گرتا ہے، تو تیسرا آ جاتا ہے. تو وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو علی امین کو شاید مزید موقع ملتا تو یہ پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ شاید علی امین کو راستہ بیرسٹر گور کے ساتھ مل کے راستہ نکال لیتے، آپ کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی ضرورت آپ کو شاید نہ پڑتی، اس سے پہلے معاملات حل ہو جاتی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا تھا. اب رات کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے پی ٹی آئی سے جو بات چیت ہے وہ وہیں پہ ہی رکی ہوئی ہے، مطلب پی ٹی آئی اگر فواد چودھری صاحب نے ایک مشورہ دیا، اور ایک اچھا مشورہ تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو لے کے چلتے تو شاید احتجاجی سیاست میں کامیاب بھی ہو پاتے، کیونکہ مولانا ایک بہت بڑے کراؤڈ پولر ہیں. مولانا کے پاس اسٹریٹ موومنٹ ہے، اسٹریٹ پاور ہے. اچگزئی صاحب کے پاس اس طرح کی قیادت نہیں ہے. اچگزئی صاحب یقیناً بڑے سیاستدان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اسٹریٹ پاور جو مولانا کے پاس ہے اچگزئی کے ساتھ وہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک اچھا آپشن ہوتا. اصل میں محمود خان اچکزئی کا سیاسی قد کاٹ بڑا ہے، مولانا صاحب کا تو ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑے وہ رہنمائے لیکن بلکہ سردار صاحب مرکزی نام ہے ان کا. ابھی تک محمود اچکزئی جو ہے وہ کوئی بھی عمران خان کے حوالے سے پیش رفت کروانے میں ناکام رہے ہیں. محمود اچکزئی نے بہت سارے احتجاج پی ٹی آئی کے کینسل کروائے ہیں، مگر پیش رفت نہیں ہوئی. نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کڑیاں اسی کے ساتھ ملتی ہوں کہ مطلب محمود خان اچکزئی کو کہا گیا ہو کہ بھائی تھوڑا سا نرمی آپ بھی پیدا کریں، ہم بھی نرمی پیدا کرتے ہیں. تو اچکزئی صاحب وہی رول ادا کر رہے ہو جو جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا. مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اگر اچکزئی صاحب کوئی رول ادا کر رہے ہوتے تو پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی، جو نوجوان رہنماؤں پہ مشتمل ہے، اس دن میں نے آپ کے اسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، وہ پھر ناراض کیوں ہے؟ اچکزئی صاحب سے کچھ نہیں ہو رہا تبھی وہ ناراض ہے، وہ نالا ہے. وہ پارٹی کی میٹنگ میں یہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے خان کو رہا نہیں کروا پا رہے تو آپ لوگ اپوزیشن لیڈر بن کر ہمیں کیا فائدہ. بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی، ایک تو بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی. سیکنڈ جو لب لباب تھا خان صاحب کا علی امین کی ملاقات کے ساتھ، کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی، کیا ہونے لگا ہے، کیا کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کڑیوں کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں اور چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.